اچھا، تو ایک بات سوچیں، اے آئی کے بارے میں صرف سیکھنا اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اپنی ایک منافع بخش اے آئی ایجنسی چلانا، یہ ایک بہت بڑی چھلانگ لگتی ہے نا؟ ہاں، اکثر جب لوگ اے آئی کی بات کرتے ہیں تو وہ نئے ٹولز یا کچھ ٹھنڈے پرومپٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر اس کا ایک واضح، ایک قابل عمل نقشہ موجود ہو جو کسی کو بھی ایک سیکھنے والے سے سیدھا ایک بزنس مالک بنا دے؟ آج ہمارے پاس ایک ایسا ہی مرحلہ وار گائیڈ ہے جس کا مقصد بالکل یہی ہے۔ یہ صرف تھیوری نہیں بلکہ ایک حقیقی ایکشن پلان ہے۔ دلچسپ بات، اس گائیڈ کا بنیادی فلسفہ ہے۔ یہ اے آئی ٹولز یا پرومپٹس بیچنے کے بارے میں بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ آپ اے آئی کو استعمال کر کے کاروباری مسائل کا حل کیسے بیچتے ہیں۔ اصل کھیل ٹیکنالوجی کا ہے ہی نہیں، اصل کھیل ہے کلائنٹس کو ٹھوس نتائج دینے کا۔ کلائنٹس کو سچ پوچھیں تو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ پس پشتہ کون سا جادو کر رہی ہیں۔ انہیں صرف اس سے مطلب ہوتا ہے کہ ان کا بزنس بڑھ رہا ہے یا نہیں، یا ان کا وقت بچ رہا ہے یا نہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جو فرق پیدا کرتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے پہلی اور شاید سب سے مشکل تبدیلی شروع ہوتی ہے، ذہنیت کی۔ یہ گائیڈ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ سیکھنے والے کی سوچ سے نکل کر ایک سی ای او کی طرح کام کرنا اور سوچنا شروع کریں۔ یہ سننے میں تو ایک معمولی سی بات لگتی ہے، جیسے بس اپنا ٹائٹل بدل لو، لیکن یہ اس سے کئی زیادہ گہرا ہے۔ بہت گہرا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ میں نے کئی فری لانسرز کو دیکھا ہے جو ٹیکنیکلی بہت ماہر ہوتے ہیں، لیکن وہ گھنٹوں کے حساب سے سوچنے کی عادت سے اس سے باہر ہی نہیں نکل پاتے۔ انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ایک سسٹم کی قیمت $1500 رکھی تو کلائنٹ پوچھے گا کہ بھائی اس پر آپ کے گھنٹے کتنے لگے۔ دیکھیں، گائیڈ کے مطابق فری لانسر اپنا وقت بیچتا ہے۔ اس کی آمدنی براہ راست اس کے کام کے گھنٹوں سے جڑی ہوتی ہے، اور دن میں تو 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، نہیں؟ اس کے برعکس ایک ایجنسی وقت نہیں بیچتی، وہ سسٹمز بیچتی ہے۔ وہ ایسے حل بناتی ہے جو بار بار استعمال ہو سکتے ہیں، جنہیں بڑھایا جا سکتا ہے، یعنی اسکیل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ فرق صرف قیمت کا نہیں بلکہ پورے بزنس ماڈل کا ہے۔ فری لانسر ایک پروجیکٹ کرتا ہے، کم قیمت پر، کام ختم، پیسہ جیب میں، جبکہ ایجنسی زیادہ ویلیو دیتی ہے اور ماہانہ بنیادوں پر کام کرتی ہے، جسے ریٹینرز کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بار کے کام سے ایک طویل مدتی شراکت داری کی طرف تبدیلی ہے۔ لیکن کیا یہ تبدیلی اتنی آسان ہے؟ مطلب کیا لوگ آسانی سے ایک سسٹم کے لیے پیسے دے دیتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ آسان نہیں، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کیا بیچ رہی ہیں۔ اگر آپ کہیں گی کہ میں آپ کے لیے چیٹ باٹ بناؤں گی، تو کلائنٹ سوچے گا کہ اس میں کتنے گھنٹے لگیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں آپ کے لیے ایک ایسا آٹومیٹڈ سسٹم بناؤں گی جو آپ کی 50% کسٹمر انکوائریز کو خود ہینڈل کرے گا اور آپ کا ہر ہفتے 10 گھنٹے کا وقت بچائے گا، تو اب کلائنٹ گھنٹوں کے بارے میں نہیں سوچے گا، وہ اپنے بچنے والے 10 گھنٹوں اور بڑھے ہوئے بزنس کے بارے میں سوچے گا۔ یہیں پر قدر یعنی ویلیو سامنے آتی ہے۔ اسی لیے گائیڈ میں ایک سی ای او ایفرمیشن بھی دیا گیا ہے جو اس سوچ کو مضبوط کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ میں گھنٹے نہیں بیچتی، میں سسٹمز بیچتی ہوں۔ اے آئی میری طاقت ہے، میری ایجنسی ترقی کرتی ہے۔ یہ خود کو روزانہ یاد دلانے والی بات ہے تاکہ آپ پرانی سوچ میں واپس نہ چلی جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ ذہنیت والی بات مجھے سمجھ آ گئی۔ فرض کریں کہ ہم نے خود کو سی ای او مان لیا ہے۔ اب پہلا عملی قدم کیا ہوگا؟ گائیڈ کے مطابق یہ اپنی مارکیٹ کا انتخاب ہے، یعنی نش، اور اس کا پہلا اصول بہت واضح اور سخت ہے۔ صرف ایک نیچ کا انتخاب کریں، سب کے لیے سب کچھ بننے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف ایک نیچ پر کام کرے، جیسے صرف ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، تو کیا وہ دوسرے شعبوں سے آنے والے کلائنٹس کو کھو نہیں دے گا؟ شروع میں یہ بہت خطرناک نہیں لگتا؟ یہ ایک بہت عام خوف ہے اور بالکل جائز بھی ہے۔ شروع میں یہی لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹارگٹ کرنے سے زیادہ کلائنٹس ملیں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ سوچیں، اگر آپ کے دانت میں درد ہے تو آپ ایک جنرل فزیشین کے پاس جائیں گی یا دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس؟ ظاہر ہے دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ماہر ہے،
اسی طرح جب آپ ایک نیش پر توجہ مرکوز کرتی ہیں تو آپ اس شعبے کی ماہر بن جاتی ہیں۔ آپ ان کے مسائل، ان کی زبان اور ان کی ضروریات کو گہرائی سے سمجھتی ہیں۔ اس سے آپ کی ساخت بنتی ہے۔ اور گائیڈ میں جو مثالیں دی گئی ہیں جیسے کوچز، کنسلٹنٹس، ریئل اسٹیٹ، ای کامرس، وہ بھی کافی دلچسپ ہیں۔ جی بالکل، اور خاص طور پر اگر ہم مقامی مارکیٹ کو دیکھیں تو یہاں ای کامرس برانڈز اور مواد تخلیق کاروں یعنی کانٹینٹ کریٹرز کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ان کے پاس بجٹ تو ہوتا ہے لیکن اکثر وقت اور ٹیکنیکل مہارت کی کمی ہوتی ہے۔ وہ دن رات کانٹینٹ بنانے اور کسٹمرز کو جواب دینے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ لوگ ایک بہترین کلائنٹ ہے کیونکہ آپ انہیں براہ راست وقت بچانے اور آمدنی بڑھانے کا حل بیچ سکتی ہیں۔ ایک نیش پر کام کرنے کا مطلب ہے ایک چھوٹے تالاب میں بڑی مچھلی بننا۔ آپ کا پیغام زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اچھا، تو منصوبہ واضح ہو رہا ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کون ہیں یعنی سی او اور کس کے لیے کام کریں گے یعنی نچ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم انہیں بیچیں گے کیا؟ اور یہاں گائیڈ ایک اور اہم نقطہ اٹھاتا ہے۔ چھوٹے موٹے کام نہیں بلکہ مکمل سسٹمز بیچیں، یعنی آپ کی بنیادی پیشکش یا کور آفر ایک مکمل حل ہونا چاہیے۔ بالکل، اس کی ایک بہترین مثال جو گائیڈ میں دی گئی ہے وہ کوچز کے لیے اے آئی آٹومیشن سسٹم ہے۔ اب یہ صرف ایک چیٹ بوٹ بنانے کا وعدہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل پیکج ہے جو کوچ کے کاروبار کے کئی بڑے سردرد ختم کر دیتا ہے۔ تو اس سسٹم میں کیا کیا شامل ہے؟ صرف ایک چیٹ بوٹ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے لیڈز کو کوالیفائی کرنے کے لیے ایک سمارٹ چیٹ باٹ، یعنی یہ خود بخود جانچے گا کہ کون سا ممکنہ کلائنٹ واقعی سنجیدہ ہے اور کون صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ پھر ای میل کے ذریعے خودکار فالو اپ کا ایک پورا سلسلہ، مواد کی تیاری کا ایک سسٹم، اور آخر میں میٹنگز کی بکنگ کو مکمل طور پر آٹومیٹ کرنے کا طریقہ کار۔ یہ سب مل کر ایک سسٹم بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک ٹھوس نتیجہ کا وعدہ بھی ہے، جیسا کہ گائیڈ میں لکھا ہے، ہر ہفتے 10 سے زیادہ گھنٹے بچائیں اور خود بخود لیڈز میں اضافہ کریں۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ کلائنٹ چیٹ باٹ یا ای میل آٹومیشن نہیں خرید رہا، نہیں، وہ یہ نتیجہ خرید رہا ہے۔ وہ اپنا وقت واپس خرید رہا ہے اور اپنے کاروبار کی ترقی خرید رہا ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے، اور اسی بنیاد پر قیمت طے ہوتی ہے۔ گائیڈ میں کچھ سروس پیکیجز کی مثالیں بھی ہیں، جیسے ایک سٹارٹر پیکیج $500 کا، پھر ایک گروتھ پیکیج $1500 کا، اور آخر میں ایک سکیل پیکیج $3000 یا اس سے بھی زیادہ کا، جس میں مکمل آٹومیشن، اینالیٹکس اور سپورٹ شامل ہے۔ لیکن ایک منٹ، $3000؟ یہ بہت بڑی رقم لگتی ہے، خاص طور پر اگر یہ سسٹم بنانے میں شاید 20-25 گھنٹے ہی لگے۔ آپ کسی کلائنٹ کو اس قیمت پر کیسے راضی کریں گے؟ یہاں پھر وہی ذہنیت کی بات آ جاتی ہے۔ آپ 25 گھنٹے نہیں بیچ رہے، آپ وہ قدر، وہ ویلیو بیچ رہی ہیں جو اس سسٹم سے پیدا ہو رہی ہے۔ فرض کریں آپ کا کلائنٹ ایک کلینک ہے اور آپ کا سسٹم اس کے لیے ہر مہینے 10 نئے مریض لاتا ہے اور ہر مریض سے اسے $500 کی آمدنی ہوتی ہے، تو آپ کے سسٹم نے اسے $5000 کا نیا بزنس دیا۔ اس کے مقابلے میں $3000 کی سرمایہ کاری بہت معمولی لگتی ہے نا؟ آپ کو اپنی قیمت کا جواز اپنے کام کے گھنٹوں سے نہیں بلکہ کلائنٹ کو ہونے والے فائدے سے دینا ہے۔ اچھا، تو منصوبہ واضح ہو رہا ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم کون ہیں، کس کے لیے کام کریں گے اور کیا بیچیں گے۔ لیکن یہ سب تھیوری ہے جب تک کہ کوئی پیسے دینے والا کلائنٹ نہ ہو۔ تو اب اس سب سے مشکل مرحلے پر آتے ہیں۔ پہلا، کلائنٹ کہاں سے لایا جائے؟ گائیڈ کچھ بغیر اسپیم والے طریقے بتاتا ہے، جو کہ بہت اہم ہے، کیونکہ آج کل کوئی بھی ٹھنڈی، غیر متعلقہ ای میلز یا ڈی ایمز کو گھاس نہیں ڈالتا۔ تعلقات اور قدر پہلے آتی ہے، سیلز بعد میں۔ ان طریقوں میں سے ایک ہے اتھارٹی کانٹینٹ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسا کانٹینٹ بنائیں جسے دیکھ کر لوگوں کو لگے کہ آپ اس فیلڈ کی گرو ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے ساتھ کام کرتی ہیں تو آپ ایسی ویڈیوز یا آرٹیکلز بنا سکتی ہیں جن میں آپ بتائیں کہ 5 طریقے جن سے اے آئی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کا وقت بچا سکتا ہے۔ اس سے کلائنٹس خود آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ ایک اور طاقتور طریقہ مفت اے آئی آڈٹ کی پیشکش ہے۔ یہ دلچسپ ہے۔ تو آپ کسی کو ای میل کر کے کہتے ہیں
کہ میں آپ کا بزنس مفت میں دیکھوں گا؟ لوگ شک نہیں کریں گے؟ یہ آپ کے پیغام پر منحصر ہے۔ گائیڈ میں اس کے لیے ایک بہترین اسکرپٹ ٹیمپلیٹ بھی دیا گیا ہے۔ یہ کچھ اس طرح ہے: ہیلو نام، میں آپ کا نیش کو اے آئی استعمال کرتے ہوئے لیڈز اور فالو اپس کو آٹومیٹ کرنے میں مدد کرتی ہوں۔ میں نے آپ کی ویب سائٹ دیکھی اور محسوس کیا کہ کوئی خاص مسئلہ۔ مثلاً آپ کا کانٹیکٹ فارم بہت سادہ ہے۔ جی، میں آپ کے کاروبار کے لیے ایک مفت کسٹمائزڈ اے آئی ڈیمو بنا کر دکھا سکتی ہوں کہ اسے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کوئی پچ نہیں، صرف ویلیو۔ دلچسپی ہے؟ یہ واقعی بہت اچھا ہے۔ یہ ایک عام سیلز پچ جیسا بالکل نہیں لگتا۔ آپ ایک مخصوص مسئلے کی نشاندہی کر رہی ہیں اور بغیر کسی شرط کے مدد کی پیشکش کر رہی ہیں۔ کوئی پچ نہیں والی لائن تو بہت ہی طاقتور ہے۔ یہ فوری طور پر دفاعی رویہ ختم کر دیتی ہے۔ بالکل۔ اس اسکرپٹ کے پیچھے کی نفسیات یہی ہے۔ یہ ویلیو سے شروع ہوتا ہے، یہ ذاتی نوعیت کا ہے کیونکہ یہ کلائنٹ کے ایک مخصوص مسئلے کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے فوری طور پر یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ نے اپنا ہوم ورک کیا ہے اور آپ واقعی ان کی مدد کرنا چاہتی ہیں۔ یہ اعتماد پیدا کرنے کا سب سے تیز طریقہ ہے، اور جب اعتماد ہوتا ہے تو سیلز خود بخود ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ سننے میں تو بہت منظم اور قابل عمل لگ رہا ہے، لیکن ایک ساتھ سب کچھ کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شاید گائیڈ میں پہلے 30 دن کا ایک ایکشن پلان بھی دیا گیا ہے۔ جی، اور یہی چیز اسے تھیوری سے نکال کر حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ ایک بڑا ہدف جیسے ایجنسی شروع کرنا اکثر بہت بڑا اور خوفناک لگتا ہے۔ اسے ہفتہ وار چھوٹے چھوٹے کاموں میں توڑنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ مغلوب نہ ہوں۔ تو یہ 30 دن کا منصوبہ کیسا دکھتا ہے؟ پہلے ہفتے میں آپ صرف اور صرف اپنی حکمت عملی پر کام کرتی ہیں۔ اپنا نش فائنل کریں، اپنی آفر کو تفصیل سے لکھیں اور قیمتوں کا تعین کریں۔ کوئی کلائنٹ نہیں ڈھونڈنا، کچھ نہیں بیچنا، صرف بنیاد مضبوط کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے ہفتے میں؟ دوسرے ہفتے میں آپ عمل شروع کرتی ہیں۔ ایک ڈیمو سسٹم بناتی ہیں جسے آپ ممکنہ کلائنٹس کو دکھا سکیں، اور ساتھ ہی آپ اتھارٹی کانٹینٹ پوسٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور تیسرے ہفتے میں؟ اب میدان میں اترنے کا وقت ہے۔ جی، اب وہ وقت ہے جب آپ کلائنٹ سے رابطہ کرتی ہیں، انہیں ڈیمو دیتی ہیں اور اپنا پہلا کلائنٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور چوتھے ہفتے میں پروجیکٹ مکمل کرنا ہے۔ پروجیکٹ مکمل کر کے دینا ہے، اور یہ بہت اہم ہے، کلائنٹ سے ایک اچھا ٹیسٹیمونیل یعنی توصیف نامہ حاصل کرنا ہے۔ یہ آپ کے اگلے کلائنٹس کے لیے سماجی ثبوت کا کام کرے گا۔ یہ تیسرے ہفتے میں پہلا کلائنٹ حاصل کرنے والا نقطہ مجھے تھوڑا ڈرا رہا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں لگتا۔ کیا واقعی ایک ہفتے میں یہ ممکن ہے اگر کوئی بالکل نیا ہو؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ یہاں مقصد صرف کلائنٹ حاصل کرنا نہیں، بلکہ عمل شروع کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو 10 ڈیمو کالز کرنی پڑیں اور صرف ایک کلائنٹ ملے۔ ہو سکتا ہے آپ کو پہلے کلائنٹ کے لیے اپنی قیمت تھوڑی کم کرنی پڑے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ اس خوف پر قابو پا کر پہلا قدم اٹھائیں۔ ایک بار جب آپ کو پہلا کلائنٹ مل جاتا ہے تو آپ کا اعتماد آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں، ٹولز اور ڈیلیوری سسٹم۔ بہت سے لوگ ٹیکنالوجی کے نام سے ہی گھبرا جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ انہیں بہت مہنگے اور پیچیدہ سافٹ ویئر کی ضرورت ہوگی۔ اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اکثر لوگ ٹولز میں ہی الجھ کر رہ جاتے ہیں اور اصل کام یعنی کلائنٹ لانا کبھی شروع ہی نہیں کر پاتے۔ گائیڈ کے مطابق آپ کو بہت سادہ اور زیادہ تر مفت ٹولز کی ضرورت ہے، جیسے چیٹ جی پی ٹی آئیڈیاز کے لیے، کینوا گرافکس کے لیے، نوشن پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے، زیپیئر یا میک آٹومیشن کے لیے، بس۔ لیکن کیا یہ سادہ ٹولز واقعی اتنے طاقتور ہیں کہ ایک $3000 کا سسٹم چلا سکیں؟ بالکل، طاقت ٹول میں نہیں بلکہ اس حکمت عملی میں ہے کہ آپ اسے استعمال کیسے کرتی ہیں۔ زیپیئر یا میک جیسے ٹولز سینکڑوں ایپس کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں۔ اصل جادو ان ٹولز کو ملا کر ایک ہموار سسٹم بنانے میں ہے، اور ڈیلیوری کا بنیادی خیال بھی اتنا ہی سادہ اور طاقتور ہے۔ ایک بار بنائیں، ہمیشہ دوبارہ استعمال کریں۔ آپ ہر کلائنٹ کے لیے پہیے کو دوبارہ ایجاد نہیں کرتی، آپ ایک معیاری آن بورڈنگ چیک لسٹ بناتی ہیں جس میں آپ ان کے کاروباری اہداف، پلیٹ فارم تک رسائی، ٹارگٹ آڈینس جیسی تمام معلومات ایک ہی بار میں لے لیتی ہیں۔ اس سے آپ کا وقت بچتا ہے اور غلطیوں کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک اے آئی ایجنسی بنانا
टेक्नोलॉजी का माहिर होने से ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के बारे में है। ये एआई को एक आले के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इसे आला कद्र वाले सिस्टम्स में पैक करके पेश करने के बारे में है, जो हकीकी कारोबारी मसाइल को हल करते हैं। ज़हनियत की तब्दीली से लेकर 30 दिन के अमली मंसूबे तक ये गाइड एक मुकम्मल नक्शा फराहम करता है, जिस पर कोई भी चल सकता है। बिल्कुल, ये गाइड एक एजेंसी बनाने का बहुत वाज़ेह रास्ता दिखाता है। लेकिन ये मेरे जहन में एक अहम सवाल पैदा करता है, जो शायद इस गुफ्तगू का सबसे अहम नुक्ता है। एआई के टूल्स और हिकमत अमली तो हर 6 महीने में बदल जाते हैं। आज जो टूल सबसे अच्छा है, कल शायद उससे 10 गुना बेहतर कोई और आ जाए। तो शायद असल तवील मुद्दती महारत आज के एआई टूल्स पर उबूर हासिल करना नहीं, बल्कि क्लाइंट के बुनियादी कारोबारी मसले को मुसलसल पहचानने की सलाहियत है और उसे हल करने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को अपनाने की सलाहियत है। तो सामीन के लिए सोचने की बात यह है, आपके मुंतखब करदा शोबे में ऐसा कौन सा लाजवाल कारोबारी मसला है जिसे मुस्तकबिल की एआई हल कर सकती है, चाहे कल के टूल्स आज से बिल्कुल मुख्तलिफ ही क्यों ना हो।